بتائیے کربلا میں کون جیتا؟ کربلا میں وہ جیتا جس نے کہہ دیا تھا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یزید سے حسین ایسے جیتے کہ خود یزید کا بیٹا اپنے باپ پر لعنت کر کے اترا۔ جی ایسے جیتے امام حسین۔ ادھر خود یزید کا بیٹا معاویہ، جس کو ہم کہیں گے رحمت اللہ علیہ، اس لیے کہ اس نے اپنے باپ کی جگہ پر بیٹھ کر ایک خطبہ دیا، اور خطبہ دے کر ممبر سے اترایا یہ کہہ کر کہ میں اس جگہ نہیں بیٹھوں گا، اتنی دیر بھی اس لیے بیٹھا ہوں تاکہ میں اپنے باپ کا کارستانی بتاؤں، اپنے باپ کا جرم بتاؤں۔ بہت سے بچوں کو شاید یہ بات نہیں ہو، دہرانے کی ضرورت ہے بار بار۔ دادا کے نام پہ پوتے کا نام تھا، یزید کا بیٹا معاویہ، وہ خطبہ دیتا ہے اور اپنے باپ کے جرم کا اعلان کرتا ہے کہ میرے باپ نے مارا ہے۔ آج 1400 سال کے بعد یزید کے کچھ بچے پیدا ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ یزید نے کچھ نہیں کیا تھا، اور یزید کا اپنا بچہ کہہ رہا تھا جی کہ میرے باپ کے ہاتھوں پر اہل بیت کا خون ہے، میں اس کرسی پر نہیں بیٹھوں گا جہاں میرا باپ بیٹھا تھا اور تشت میں حسین کا سر تھا۔ اجرکم اللہ۔ سنی شیعہ نے لکھا ہے، یہ جو معاویہ ابن یزید کا خطبہ ہے وہ سنی شیعہ نے لکھا ہے۔ پھر خود یزید نے اقرار کیا۔ جی وکیلوں کی اور گواہوں کی ضرورت وہاں ہوتی ہے کہ جہاں مجرم اقرار نہ کرے۔ جی وکیل آ کر کہہ رہے نہیں اس نے نہیں کیا تھا، وہ خود کہہ رہا ہے میں نے کیا ہے، وہ خود کہہ رہا ہے لعبت بنو ہاشم بالملک فلا جاء خبر ولا وحی نزل لیت اشیاخی ببدر، کاش میرے بدر کے ماموں چاچا دادا ہوتے، دادا کا بھائی ہوتا، کاش میرے دادا کا بھائی اور میرا ماموں ہوتا۔ جی تو وہ دیکھتے کہ میں نے حسین سے اپنے بڑوں کا بدلہ لے لیا۔ وہ کہہ رہا ہے کرسی پر بیٹھ کر کے کوئی وحی نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، یہ بنی ہاشم نے ایک اعلان کیا اور ایک حکومت بنانے کا راستہ نکالا، اور آج میں نے ان کے خاندان کو مار دیا۔ اور آج 1400 سال کے بعد بڑے بڑے مفتیوں کو بھی یہ نہیں پتا، وہ بھی پھر آ کر کہتے ہیں کہ مجھ پر ثابت نہیں ہے۔ جس نے یزید کے پیچھے جا کر کھڑے ہونے کی بات کی ہے نا، تو لعنت اس سے پہلے ان پہ گئی ہے۔ لعنت سے مراد یہ والی بے شمار نہیں ہے، یہ تو آپ نے محبت کا اظہار کر دیا۔ لعنت کا مطلب ہے برکتوں کا اٹھنا۔ لعنت یہ جو ابھی آپ نے کہا یہ تو سوری دکھانے والی اور سننے والی لعنت ہے۔ کچھ اثرات بھی ہیں لعنت کے، کچھ نتیجہ بھی ہے لعنت کا۔ ایسے ہی صلوات کا بھی کوئی نتیجہ ہے۔ جس کی زندگی میں برکت نہ ہو اس کی زندگی میں لعنت ہے۔ برکت ہی اڑ جاتی ہے جو بھی اس گھرانے کی حمایت میں کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی یزید اور یزید کے گھرانے کی حمایت میں، اہل بیت کے دشمنوں کی حمایت میں کھڑے ہونے والی کی زندگی سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اور اہل بیت جو تنہا کر کے مارے گئے، اہل بیت جنہیں پیاسا کر کے مارا گیا، اہل بیت جنہیں گھیر کر مارا گیا، اہل بیت کہ جنہیں مارنے کے بعد ان کے سروں کو دیار بنایا لے جایا گیا، اہل بیت جنہیں مارنے کے بعد ان کے گھر کی بچیوں کو اسیر بنایا گیا، جو بھی آج اہل بیت کا نام لیتا ہے ان کی وجہ سے زندگی میں برکت آ جاتی ہے۔ میرے بھائی ابھی علامہ اعجاز صاحب بھی، سہیل شاہ صاحب بھی یہ باہر سے پڑھ کر آ رہے ہیں، ذاکرین یہاں آئے ہوئے تھے، اب کہیں اور گئے ہیں، کہیں اور گئے ہوئے تھے، واپس آ رہے ہیں۔ ہم دنیا میں اتنی عزت، اتنا احترام، یعنی لوگ ہمارے اوپر قربان ہوئے چلے جا رہے ہیں، اپنی ساری نعمتیں ہمارے حوالے کر رہے ہیں۔ ہماری آمد مولا حسین نے فرمایا تھا 1400 سال پہلے، راہوں سے رستوں سے ایسے ہوتی ہے، امام حسین نے فرمایا تمہاری آمد، تمہارا آنا جانا ایسا ہے جیسے بادشاہوں کا آنا جانا ہوتا ہے، لوگ اپنی نعمتیں تمہارے حوالے کر دیتے ہیں، یہ صرف ہماری وجہ سے ہے۔ یہ تم سے جو پیار ہے، تو جو بھی اہل بیت کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا اس کی زندگیوں میں برکت آ گئی، اور جو بھی اہل بیت کے دشمنوں کے ساتھ جا کے کھڑا ہوا اس کی زندگی میں لعنت، یعنی چین، سکون، برکت ہی ختم ہو گئی۔ اتنا بڑا مجمع، بہت سے لوگوں کو زمین پر اتنی دیر بیٹھنے کی عادت نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کی عادت ہے کہ وہ نرم جگہ پہ بیٹھتے ہیں، مگر اتنی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی نا؟ یہ تو میں نے کہہ دیا تو شاید آپ کو احساس بھی ہو گیا، ورنہ بہت سے لوگ تو باہر اور زیادہ، آپ تو پھر بھی کارپیٹ پہ بیٹھے ہیں، بہت سے لوگ شاید باہر اس سے اچھا نہیں ہوگا، جی تکلیف میں بیٹھے ہیں نا، مگر ضمیر مطمئن ہے،
اور ہم سب ایک بیوی کو شکل دکھانے آئے ہیں، وہ ہے حسین کی ماں زہرا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں رونے رلانے میں قرار دے۔ آج کی اس مجلس میں تو ویسے ہی ہماری حاضری کچھ اور ہونی چاہیے جی۔ ہمارے کسی بڑے کا انتقال ہو جائے تو اس کا سویم بڑے شان سے ہوتا ہے۔ ہمارے ابھی عزیز کا، ہمارے محترم خدمت گزار بھائی کا بھی انتقال ہوا۔ ٹیٹو بھائی کا نام کیا ہے؟ نام کیا ہے ان کا؟ مسرور بھائی کا جنازہ ہے کل نماز ظہرین کے بعد۔ بہت خدمت گزار آدمی، کار خیر انجام دینے والا جی۔ ہمارے کسی عزیز کا انتقال، کسی ملنے والے کا انتقال ہو جائے تو سویم میں بن بلائے آتے ہیں۔ چہلم کا تو انتظار ہوتا ہے کہ پرچہ آئے گا، ہمیں بلایا جائے گا، ہمیں آگاہ کریں گے کہ چہلم کب ہے، مگر سویم میں کوئی انتظار نہیں کرتا کہ فون آئے۔ سویم میں بن بلائے آ جاتا ہے۔ آج حسین کا سویم ہے، اجرکم اللہ۔ آج علی اکبر کا سویم ہے، آج حضرت عباس کا سویم ہے۔ جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے گا، تکلف کر کے نہیں روئیں گے۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے، سوائے غم اہل بیت میں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ عزادارو، آج اون و محمد کا سویم ہے، آج حضرت قاسم کا سویم ہے، اور جو رونے آئے ہیں جملہ کہوں، یہ آج علی اصغر کا سویم ہے، آج رباب کے بچے کا سویم ہے۔ اجرکم اللہ۔ آج حسین کا سویم ہے۔ اللہ اکبر۔ سویم تک ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا۔ سنی شیعہ کے ہاں یہ حکم شرعی ہے کہ سوگ 3 دن کا ہوگا، سویم تک چولہا نہیں جلتا۔ عزیز و اقارب کھانا لے کر آتے ہیں، عزیز و اقارب کھانے دیتے ہیں، کھچڑی دیتے ہیں، اس گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا۔ اس گھر کے غمزدہ لوگوں کو یہ نہیں ہوتا کہ تم کھانا پکاؤ، کہا نہیں عزیز لے کر آئیں گے۔ سلام ہو حسین کی غربت۔ حسین کے سویم تک کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا۔ ہاں، امام حسین کے سویم تک حسین کے بچوں کو تازیانے مارے گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام حسین کے سویم کے دن کیا ہو رہا ہے؟ جناب زینب کو کوفے کے بازار میں داخل کیا جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز آزاد کرے گا۔ تیسرا دن تھا، بچے بھوک اور پیاس سے چہرے ان کے کملا گئے تھے۔ ایک چھوٹے بچے نے دوسرے بچے سے کہا مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ چھت پہ کھڑی ہوئی ایک خاتون نے سن لیا کہ یہ جو اسیروں کا قافلہ جا رہا ہے ان میں جو بچے ہیں وہ بھوکے ہیں، تو اپنی کنیز کو کہا کہ جاؤ صدقے کی کھجوریں لے جاؤ اور نیت کر لو کہ تمہارا مالک میرا شوہر سفر پر گیا ہوا ہے، وہ ساتھ خیریت سے لوٹا ہے، اس کا صدقہ جا کے دے دو۔ جب وہ لے کر گئی نا کھجوریں، تو ایک بچے نے ہاتھ ہی بڑھایا تھا کہ جناب زینب کی دور سے آواز آئی، الصدقۃ علینا حرام، صدقہ ہم پہ حرام ہے۔ اس بچے نے کھجور کو ہاتھ نہیں لگایا، مگر وہ خاتون جو سن رہی تھی، جو کھڑی دیکھ رہی تھی، وہ نیچے اتر کر آئی اور جناب زینب کے پاس آ کر کہنے لگی، بی بی صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے۔ بی بی صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے، آپ کون ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ صدقہ ہم پر حرام ہے؟ ایسے میں اگر کوئی جاننے والا مل جائے، غربت میں اگر کوئی جاننے والا مل جائے نا، تو دل کرتا ہے اسے لپٹ کے روئے۔ جب کوئی پریشانی ہو اور کوئی آشنا مل جائے تو دل کرتا ہے اسے لپٹ کے رویا جائے۔ جیسے ہی اس نے کہا نا صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے، تو جناب زینب کی آواز آئی، تو اہل بیت کو پہچانتی ہے؟ کہنے لگی اہل بیت کے فرد فرید کو حسین کہتے ہیں۔ میری بیوی نے فرمایا حسین کی بہن کو جانتی ہے؟ تو 2 قدم آ کے کہنے لگی بازار نہ ہوتا تو نام بتاتی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ میں نے حسین کی بہن سے قرآن پڑھا ہے، میں نے حسین کی بہن سے تفسیر قرآن پڑھی ہے، بس یہ جملہ کہا، جناب زینب کی آواز آئی، ام حبیبہ پہچان، یہ تیرے سامنے زینب کھڑی ہے۔ ہاتھ پیر کانپنے لگے، مولا حسین کہاں ہے؟ کہ وہ جو نیزے کی علی پر سر ہے وہ حسین کا ہے، وہ علی اکبر ہے، وہ قاسم ہے۔ اجرکم اللہ۔ بہت گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی، مگر آپ ایک منزل اور میرے ساتھ آگے آ جائیے۔ یوں تو مجلس مکمل ہو گئی، گریہ اس سے زیادہ مولا قبول فرمائے آپ سے۔ آپ کا یہ رونا، آپ کی آوازیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو، یہ بڑا کام آئیں گے قبر کے اندر، یہ قبر میں بڑا کام آئیں گے۔ اجرکم اللہ جی۔ 3 دن تک جس کا لاشا دھوپ میں رہا ہو،
بنی اسد کے لوگ تیار ہوئے کہ حسین کا لاشا دفنا دیا جائے. بیلچے کھدال ہاتھ میں لے کر اپنے گاؤں سے نکلے. سامنے میدان میں امام حسین کا لاشا. تیسرا دن ہے نبی زادے کا لاشا. یہ وہی حسین ہے جسے گود میں لے کے زہرا نے چکی پیسی. یہ وہی حسین ہے جس کا جھولا جبریل جھلاتا تھا. تو 3 دن سے بغیر کفن کے بغیر دفن کے بنی اسد چلے ہیں کہ امام حسین کو دفنائیں کہ سامنے سے گھوڑ سوار آتا دیکھا. تو یہ سمجھے کہ کوئی حکومت کا کارندہ ہے. تو ایک دوسرے کو آوازیں دیں کہ واپس چلے جاؤ, کہیں مخبری نہ ہو جائے, کہیں ہمیں سزا نہ دی جائے. تو دور سے جو آ رہا تھا نا, اس نے آواز دی, انا زین العابدین, میں علی ابن الحسین ہوں, مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے, رک جاؤ. مدد جب امام سجاد معجزے سے آ سکتے تھے, وہاں دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں کوفے میں, اور ادھر امام آ گئے ہیں بابا کو دفنانے کے لیے. کیونکہ امام کو امام کے علاوہ, معصوم کو معصوم کے علاوہ کوئی اور دفنا نہیں سکتا. جی یہ وہی قاعدہ ہے جس قاعدے کے مطابق امام محمد تقی امام رضا کو دفنانے کے لیے, امام کو غسل و کفن دینے کے لیے خراسان پہنچے تھے 8 سال کی عمر میں. وہی قاعدہ ہے کہ معصوم کو معصوم. جناب زہرا کا جنازہ مولا علی نے کیوں غسل دیا؟ اس لیے کہ اس وقت معصوموں میں علی ہے کہ جو معصوم کو معصوم ہی غسل دے گا. ایک علت جناب زہرا کو غسل دینے کی مولا علی کی, ایک علت یہ ہے کہ ایک مرتبہ فرمایا مجھے, اب مولا جو معجزے سے آ سکتے تھے تو معجزے سے سارے کام بھی ہو جاتے, مگر گواہ بنانا تھا, تاریخ بنانی تھی. تاریخ لکھے گی کہ علی بن حسین تو یہاں تھے, کوفے کے اندر تماشا دیکھنے والے کہیں گے ہم نے تو یہاں دیکھا تھا. یہ بتائیں گے کہ وہ آئے تھے اور ہم نے ان کے ساتھ دفنایا تھا. راوی بنیں گے نا, روایت بنے گی نا, تاریخ بنے گی نا. کل آنے والے قلم فروش مورخوں کو یہی جواب دیں گی, یہی روایت جواب دے گی نا. آواز آئی امام کی, رک جاؤ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے. امام قریب آئے, امام نے پہلے ان سے پرسہ لیا, ان سب نے امام کو پرسہ دیا. پھر امام نے فرمایا ایک بڑی قبر بناؤ, ایک بڑی قبر کھودو. ایک بڑی قبر انہوں نے کھودی, بنائی. پھر امام نے سارے شہداء کو ایک قبر میں لٹایا جس کا نام گنج شہیدہ رکھا. اللہ آپ کو لے جائے کربلا. جب آپ امام حسین کے حرم میں جائیں گے نا تو ایک بڑی قبر ہے جسے گنج شہیدہ کہتے ہیں, وہ وہی جگہ ہے. اس میں سارے شہیدوں کو رکھا اور پھر فرمایا اب میرے ساتھ نہر کے کنارے چلو. اجرکم اللہ, اب میرے ساتھ نہر کے کنارے چلو, فرات کی ترائی پر چلو. وہاں جو پہنچے تو وہاں ایک لاشا ہے جو عباس سے علمدار کا لاشا ہے. امام نے فرمایا قبر بناؤ. اب جب حضرت عباس کا لاشا اٹھانے لگے نا تو لاشا ڈھلک جاتا تھا, لاشا ڈھلک جاتا تھا. حضرت عباس کا جوڑ علیحدہ تھا. اللہ آپ کو جناب سکینہ کی قبر پر لے جائے, اللہ آپ کو حضرت عباس کی اصلی قبر پر لے جائے. جناب سکینہ کی قبر جتنی ہے نا اتنی ہی قبر جناب عباس کی ہے. جس کا قد اتنا لمبا ہو, تھکے نہیں جنہیں رونا, جس کا قد اتنا لمبا ہو, جو دراز قد قوی ہیکل وجود ہو, اس کا جنازہ اتنا چھوٹا کیسے رہ گیا؟ امام نے چٹائی میں لاشا لپیٹا اور قبر کے حوالے کرتے ہوئے ایک مرثیہ پڑھا, چچا آپ کو کربلا کی ریت مبارک ہو, اور میں کوفے میں زینب کبریٰ کے ساتھ ہوں. وہ بار بار آپ کو آواز لگاتی ہیں میرا وہ پردے کا محافظ کہاں ہے جس نے مجھے مدینے میں, اجرکم اللہ اجرکم اللہ. واپس آئے اور فرمایا 2 قبریں بناؤ, ایک پائنتی کی طرف ایک سرہانے کی طرف. تو پائنتی کی طرف حضرت علی اکبر کو لٹایا اور سرہانے کی طرف بابا حسین کو لٹایا, اور امام حسین کو قبر میں لٹا کر جناب علی اکبر کو لٹا کر قبر کو خاک سے یکساں کیا. اور حضرت علی اکبر سے ایک جملہ کہا, تمہیں بابا کا جوار مبارک ہو, اے میرے بھائی علی اکبر تمہیں بابا کا جوار مبارک ہو. قبر کو مولا نے بنا کر انگشت شہادت سے ایک جملہ لکھا. کیوں لکھ رہے ہیں یہ جملہ؟ کیونکہ ابھی چند ہی دنوں بعد جابر ابن عبداللہ الانصاری آئیں گے, صحابی رسول آئیں گے. وہ ان قبروں میں کیسے پہچانیں گے کون سی کس کی قبر ہے؟ تو قبر پہ کیا لکھا, ھذا قبر الحسین الذی قتلوا عطشانا, یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا. عزاداروں مجلس میں نے مکمل کر دی, بس ایک جملہ اور سن لیجئے اور پھر مجلس عزا میں نوحہ خانی میرے بھائی آصف مغل کریں گے. میرے مولا نے قبر پہ لکھا یہ اس کی قبر ہے جسے پیاسا, اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا. یہ جو مصائب میں پڑھ رہا ہوں نا, ایسے ہی حرم امام حسین میں ایک عالم دین مصائب پڑھ رہے تھے. ممبر سے جب اترے تو جیسے آپ رو رہے ہیں ایسے ہی روتے ہوئے ایک جوان نے کہا کہ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ علی اصغر کو کہاں دفنایا, آپ نے یہ نہیں بتایا کہ امام سجاد نے علی اصغر کو کہاں دفنایا. تو ان عالم دین نے کہا مجھے نہیں پتا کہ حضرت علی اصغر کو کہاں دفنایا. رات آئی, بستر خواب پر گئے, خواب کی حالت میں امام حسین کو دیکھا. امام روتے ہوئے نظر آئے اور فرمایا ہمارے رونے والوں کو بتاؤ علی اصغر میرے سینے پہ سو رہا. زین العابدین نے علی اصغر کو میرے سینے پر لٹا دیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین.